بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں سیف اشرف ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک بار پھر سے میں ایک بہار کی بہت عظیم بارگاہ، ایک مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں، جسے پوری دنیا میں خانقاہ مجیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو مزار مبارک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا اسم گرامی حضرت شاہ مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے اور آپ سے ہی سلسلہ مجیبیہ رائج ہوا، سلسلہ مجیبیہ قائم ہوا۔ سلسلہ مجیبیہ کے ماننے والے آج پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کی خانقاہ مجیبیہ جو کہ آپ کے مزار مقدس کے ٹھیک سامنے میں ہے، وہ خانقاہ کوئی عام خانقاہ نہیں بلکہ پوری بہار کی خانقاہوں میں ایک امتیازی نام رکھنے والی خانقاہ ہے۔ یہ چلتے ہیں، آج جانتے ہیں شاہ مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اور زیارت کرتے ہیں سرکار کے روضہ مبارک کی۔ تاج العارفین سیدی سرکار حضرت پیر مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب تین طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت پیر مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا شجرہ نسب حضرت علی ابن عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت علی ابن عبداللہ کی والدہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ دوسرا، حضرت پیر مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نسب حضرت امام باقر علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام باقر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دو نسبت ہے، وہ یہ کہ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ دوسری نسبت مادری ہے کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ صغریٰ امام حسن مجتبی کی صاحبزادی تھی، اور امامین یعنی حضرت امام حسن و حسین کی نسبت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اظہر من الشمس ہے، یعنی امام باقر علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کے نواسے تھے۔ اس طرح حضرت تاج العارفین حضرت شاہ مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں کی نسبت سے حسنی اور حسینی تھی۔ اسی لیے تاج العارفین حضرت پیر مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسبی تعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تین طریقوں سے ہوا۔ حضرت تاج العارفین سیدی سرکار پیر مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا شاہ محمد ظہور اللہ قدس سرہ العزیز کے یہاں پہلی ولادت میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کم عمری میں ہی فوت کر گئیں۔ ان کو صاحبزادی کے انتقال کا بہت بڑا صدمہ ہوا۔ مخدوم برہان الدین لال میاں قدس سرہ العزیز نے ان کی دلجوئی کی اور فرمایا کہ وہ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے میں نے ان کے لیے دو فرزند مانگے ہیں، پہلا فرزند ہمارا ہوگا اور دوسرے فرزند کی پرورش وہ کریں گے۔ حضرت لال میاں کی دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ ظہور اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دو فرزند عطا فرمائے۔ حضرت تاج العارفین اس میں سے بڑے تھے اور حضرت لال میاں نے ان کو اپنا فرزند خاص فرمایا تھا۔ جب ان کی پیدائش کی بات نظر میں آئی تو حضرت مخدوم برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بوقت صبح صادق ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کچھ یوں تھا کہ آپ کی ولادت کی شب مخدوم برہان الدین نے یہ خواب دیکھا کہ آفتاب طلوع ہو کر بلند ہو رہا ہے اور آدھی رات گزر چکی ہے، مگر وہ پھر سے سو گئے۔ یہی خواب دیکھا تو اٹھے، وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر تک مراقبے میں رہے۔ نماز ادا کر کے سلام جیسے ہی پھیرا تھا کہ حضرت تاج العارفین کی پیدائش کی اطلاع دی گئی، اسی وقت آپ بہت خوش ہوئے اور شاہ ظہور اللہ کے گھر آئے اور مبارکبادی دی اور یہ فرمایا کہ میاں ظہور اللہ فرزند شما آفتاب ماست، اور یہ جملہ تین مرتبہ کہا کہ میاں ظہور اللہ تمہارا بیٹا تو آفتاب ہے لیکن یہ میرا فرزند خاص ہے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا فرزند عطا فرمائے گا۔ حضرت مخدوم برہان الدین قدس سرہ العزیز اسی وقت اتنے خوش تھے کہ آپ اسی وقت زنان خانے میں جاتے اور بچے کو اپنی گود میں لیتے اور بچے کو اپنی گود میں لینے کے بعد اپنی زبان مبارک سے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہتے۔ آپ کی ولادت بسعادت 11 ربیع الثانی جمعہ کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔ سن ہجری کے مطابق 1098 تھا اور سن عیسوی کے مطابق 1685 تھا۔
ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا یہ آخری دور تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی محمد مجیب اللہ رکھا گیا۔ قرینہ غالب یہ ہے کہ مخدوم برہان الدین نے ہی آپ کا نام رکھا۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ 5 سال کی عمر میں حضرت تاج العارفین کے سر سے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت شاہ ظہور اللہ قدس سرہ العزیز اپنے عظیم بیٹے کی پرورش کا حوصلہ دل میں لے کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اسی وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 41 سال تھی اور حضرت تاج العارفین کی 6 سال تھی۔ حضرت شاہ ظہور اللہ قدس سرہ العزیز کی رحلت کے بعد آپ کی مکمل تربیت کی ذمہ داری حضرت مخدوم برہان الدین قدس سرہ العزیز نے انجام دی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انہوں نے آپ کو اپنی فرزندی میں لینے کی خواہش کا اظہار فرما دیا تھا، مگر آپ کی یتیمی نے آپ کو ان کا توجہ کا مرکز بنا دیا۔ بچپن میں ہی والد بزرگوار کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، جس وجہ سے آپ بہت زیادہ ان کے چہیتے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایسی شفقت اور محبت فرمائی کہ یتیمی اور پیدری کا صدمہ آپ کے دل سے زائل ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے، کسی وقت نگاہوں سے آپ کو اوجھل نہ ہونے دیتے، یہاں تک کہ رات کے وقت اپنے ہی ساتھ آپ کو سلاتے۔ حضرت تاج العارفین شاہ مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت برہان الدین عرف لال میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نوازش مجھ پر شفقت پیدری سے بھی زیادہ تھی۔ لڑکپن سے سن بلوغ تک انہی کی آغوش میں نے پرورش پائی۔ مجھ کو اور نور الدین احمد مرحوم کو جو حضرت کے نواسے تھے اور میرے ہم عمر ایک جگہ اپنی ہی کمبل میں سلایا کرتے تھے۔ تعلیم کی اگر بات کریں تو آپ کا خانوادہ صدیوں سے علم و عرفان میں ممتاز رہا۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ ظہور اللہ قدس سرہ العزیز، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عماد الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد حضرت مخدوم برہان الدین اور چچا علامہ فصیح الدین جعفری اپنے اپنے وقت کے باکمال عالموں اور صوفیوں میں سے تھے، جن کے اندر ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کے علوم جمع تھے، اور آپ کا گھر قرآن و حدیث کے علوم سے آباد اور قال اللہ اور قال الرسول کی آوازوں سے پرشور تھا۔ آپ نے اسی علمی اور عرفانی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ مخدوم برہان الدین آپ کے مربی اور سرپرست تھے، اسی لیے انہی کی آغوش تربیت سے آپ کی تعلیم کی ابتدا ہوئی۔ ان سے آپ نے کیا کیا پڑھا وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ بچپن میں نے قرآن وغیرہ کو جو کچھ پڑھا ان سے ہی پڑھا۔ میرے پڑھنے کے لیے ہر چیز اپنے دستے مبارک سے وہ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ قواعد فارسی کی کچھ کتابیں بھی آپ نے مخدوم برہان الدین سے پڑھی۔ حضرت تاج العارفین فرماتے ہیں کہ وہ میری تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بہت متفکر رہا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ کر اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، امید نہیں ہے کہ تمہاری تربیت کر سکوں گا، خدا کرے کہ میرا عماد الدین میری زندگی میں واپس آ جائے تو تمہاری تعلیم و تربیت اس کے سپرد کر دوں گا۔ تذکرۃ الکرام میں مختصر طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے والد ماجد نے بہت بچپن میں آپ کو داغے مفارقت دی تو مخدوم برہان الدین نے آپ کی کفالت و تربیت کا بار اپنے ذمے لے لیا، یہاں تک کہ چند سال کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ حضرت مخدوم برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 ذی القعدہ 1107 ہجری میں رحلت فرمائی۔ اس وقت حضرت تاج العارفین کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ حضرت مخدوم صاحب کی وفات سے 3 سال پہلے یعنی 1104 ہجری میں ان کے فرزند گرامی حضرت خواجہ عماد الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے وطن واپس تشریف لائے۔ ان کے والد ماجد کے لیے یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جیسے ان کے لیے کھویا ہوا یوسف مل گیا ہو۔ ان کے قصبے کے حدود میں جیسے ہی آپ داخل ہوئے کہ مخدوم برہان الدین کو ان کی خوشبو آنے لگی اور بے اختیار فرمانے لگے کہ میرا یوسف آ گیا، میرا یوسف آ گیا۔ بعض خلفاء کو دیکھنے کے لیے آپ نے بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ وہ کس حال میں آیا ہے، کس لباس میں آیا ہے۔ وہ قصبے کے باہر جیسے ہی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مخدوم برہان الدین صاحب کے صاحبزادے یعنی حضرت خواجہ عماد الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لباس تقوی اور صلاح و فلاح دینی سے جیسے آراستہ ہو کر چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور ایک مجمع کثیر کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ صاحبزادے نے جیسے ہی اپنے والد کو دیکھا تو پاؤں پر گر کر قدم بوسی کیا۔ قدم بوسی کرنے کے بعد والد گرامی نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت خوش ہوئے۔ حضرت خواجہ عماد الدین قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کے بعد حضرت مخدوم برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت تاج العارفین شاہ مجیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے سپرد کیا۔ اس کے بعد آپ کی تعلیم کا
नया दौर शुरू हुआ। हजरत ख्वाजा इमादुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके हकीकी फूफीजाद भाई थे, लेकिन उम्र में बाप बेटे का फ़र्क था। उन्होंने अपनी औलाद की तरह आपकी परवरिश की। उनकी गैर मामूली शफ़क़त और मोहब्बत का जिक्र करते हुए आपने फरमाया कि हज़रत बुरहानुद्दीन उर्फ़ लाल मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब मुझको हज़रत पीर दस्तगीर क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ के सुपुर्द किया तो हज़रत की शफ़क़त और नवाजिश रोज़ रोज़ मुझ पर बढ़ती रही। मैं भी दिन और रात किसी वक्त में आपसे जुदा नहीं हुआ करता था। फ़ारसी उस ज़माने में आम बोलचाल की ज़बान थी, इसलिए मखदूम बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जितनी फ़ारसी पढ़ ली वो आपके लिए काफ़ी हो गई। हज़रत ख्वाजा इमादुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अरबी सर्फ़ व नहव शुरू की और बहुत कम अरसे में सर्फ़ व नहव की तकमील करके दिगर उलूम और फ़नून की तहसील में आप लग गए। हज़रत ख्वाजा इमादुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। तमाम उलूम और फ़नून में उनको कमाल हासिल था। हिंदुस्तान के मरकज़ी शहरों में रहकर बाकमाल असातिज़ा से तकमील की थी। उसके बाद आपके हालात से यह मालूम होता था कि फ़ारिग़ुत तहसील होने के बाद इक्तिसाब तरीक़त में वक्त गुजारा। उसके बाद तरीक़त की तकमील करके आपने मुर्शिद के हुक्म से वतन तशरीफ़ लाया, इसलिए दरस व तदरीस का आपको मौका नहीं मिल पाया। फुलवारी आने के बाद जब आपने मसनद दर्स को ज़ीनत बख्शी और बाकायदा तदरीस का आगाज़ आपने फरमाया तो पहले ही मरहले में आपको हज़रत ताजुल आरिफीन जैसा शागिर्द मिला। शागिर्द भी ऐसा जिसके शबो रोज़ उस्ताद की खिदमत व सुहबत में बसर होते हों। बाकमाल उस्ताद की इल्मी सलाहियतों से लायक शागिर्द ने पूरा इस्तेफादा किया। किताबों के नाम की तफसील तो नहीं मिलती है, अलबत्ता जिन उलूम और फ़नून की तहसील की है उनके मुतालिक हज़रत ताजुल आरिफीन खुद फरमाते हैं कि कुतुब दरसी में से सर्फ, नहव, मंतिक, इल्म कलाम, इल्म बलागा, इल्म बयान, फ़िक़्ह और तबईयात और इलहियात के मुख्तसरात हज़रत से सबकन चीज़ें पढ़ी गई। हज़रत ख्वाजा इमादुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह तमाम उलूम और फ़नून के जामे थे, लेकिन इबादत और रियाज़त उनकी तबईयत सानिया बन चुकी थी। दर्स व तदरीस के साथ इबादत में भी मुनहमिक रहा करते थे, लेकिन इबादत की तरफ रुझान उनका बहुत ज़्यादा था। इसीलिए कभी कभी रियाज़त का सिलसिला दराज हो जाया करता था तो तदरीस का मामला इनका मौकूफ़ हो जाया करता था। इसमें तसलसल बाकी ना रहता था और तालीम की रफ्तार सुस्त पड़ जाती थी। हज़रत ताजुल आरिफीन के लिए ये सूरत हाल बड़ी सब्र आजमा हुई। चुनांचा एक मरतबा हज़रत ख्वाजा ने मुतवातिर 3 चिल्ले किए तो 4 महीने तक सबक बंद रहा। इस ज़माने में मौलाना शाह मोहम्मद मखदूम क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ बनारस में तालीम पा रहे थे। वो फुलवारी आए हुए थे तो उन्होंने आपको बनारस चलने का ये मशवरा दिया। हज़रत ने खुद फरमाया कि मैं बग़ैर इजाज़त के यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। हज़रत शाह मोहम्मद मखदूम क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ जो पढ़ने के लिए बनारस गए हुए थे वो तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाकर आपने उनसे ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये मामला हल कर देता हूँ। और हज़रत ख्वाजा कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इजाज़त के बगैर तुम नहीं जा सकते हो तो मैं बात करता हूँ। आखिरकार हज़रत मखदूम साहब अब हज़रत ख्वाजा कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं और उसके बाद आपने हज़रत मौलाना रसूल नुमा क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ के इल्मी कमालात और औसाफ़ जमीला को बहुत मौसर तरीके से बयान किया। ये हज़रत ख्वाजा का इशराक़ बातिन था कि किसी को पूछने की नौबत ही नहीं आई। और हज़रत ताजुल आरिफीन से शेख फरमाते हैं कि उनकी बातें सुनने के बाद हज़रत पीर दस्तगीर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर तुम भी हिम्मत करो और हुसूल इल्म के लिए वहाँ तक जा सको तो बहुत मुनासिब होगा। मैंने उठकर सलाम अर्ज़ किया और सफ़र की तैयारी में लग गया और कुछ ही दिन के बाद अखी मखदूम शाह मखदूम के साथ बनारस पहुंचा और हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वारिस रसूल नुमा क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की पाबूसी के शरफ से मुशर्रफ हुआ। हज़रत ताजुल आरिफीन से पहले हज़रत शाह मोहम्मद मखदूम जब पढ़ने के लिए बनारस पहुंचे तो चंद रोज़ के बाद हज़रत रसूल नुमा क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ ने एक सुबह अपना एक ख्वाब बयान फरमाया और हाज़रीन मजलिस से उसकी ताबीर चाही। ख्वाब कुछ यूँ था कि आपने हज़रत मखदूम शमसुद्दीन जुनैद सानी फुलवारी शरीफ क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ को देखा कि वो आपके पास तशरीफ़ लाए। उनके हाथ में एक तस्बीह थी, तस्बीह आपके सामने रखी हुई और आपने फरमाया कि इमाम के करीब का दाना कुछ ना हमवार और कज है,
اس کو درست اور ہموار بنا دیجئے۔ حاضرین مجلس تو تعبیر نہیں کر پائی، مگر حضرت شاہ مخدوم نے یہ عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر عرض کروں۔ اجازت ملی تو انہوں نے کہا کہ امام سے مراد تو خود حضرت جنید ثانی ہے، اور دانے سے مراد ان کی اولاد ہے، اور امام سے متصل دانہ جو ہموار ہے وہ میں ہوں، کیونکہ جنید ثانی سے قریب تر ان کی اولاد میں سے میں ہی ہوں، اور میں حضور کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں۔ مجھ میں جو کجی اور ناہمواری ہے وہ حضور سے پوشیدہ نہیں۔ اس خواب میں اشارہ میری ہی طرف کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا رسول نما رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی تعبیر کو بہت پسند فرمایا۔ المختصر یہ کہ حضرت تاج العارفین حضرت رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مشیت الہی کے تحت پہنچے، جہاں حضرت مولانا رسول نما کے علوم اور معارف کی دولت اور ان کی منتظر تھی۔ قدرت یہ بار امانت ان کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ اپنے پیر و مرشد کی اجازت ملنے کے بعد حضرت شاہ محمد مخدوم کے ساتھ بنارس روانہ ہوئے۔ آپ کے بنارس جانے کی تاریخ 1115 ہجری ہے۔ بنارس پہنچ کر میر فرزند علی غازی پوری کے گھر پر آپ نے قیام فرمایا۔ میر فرزند علی غازی پوری کے دادا آپ کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ سفر کی تھکان دور کرنے کے بعد حضرت مولانا رسول نما کی ملاقات کو آئے۔ یہاں پہنچے تو آپ درس دے رہے تھے۔ ملاقات کا شرف حاصل کیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر حضرت مولانا رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تدریس کے طرز و انداز کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور دل میں گواہی دی، اب یہیں رہ کر تکمیل علم کروں گا، اور جو کچھ حاصل ہوگا یہیں سے اب حاصل ہوگا۔